وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ جب ہجرت ہوئی ہے تو رسول اللہ نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے مکہ چھوڑا، اپنے رشتہ دار، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑا، کاروبار، رہن سہن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اور رسول اللہ نے، صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے یہ کر کے دکھایا، ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ یہ آج مولانا کہتے ہیں سب جمع ہو کر کہ جہاد تو لوگوں پر فرض ہی نہیں ہے، جہاد تو فرض ہی نہیں ہے، نہ مولانا پر فرض ہے اور نہ لو عوام پہ فرض ہے۔ اب سمجھے آپ قرآن اور مولانا کا کتنی دوری ہے؟ مولانا اپنے فتوے دیتا ہے اللہ کے فتووں کے سامنے۔ اللہ کہہ رہا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، غریب ہو یا امیر ہو، لنگڑے لولے ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ٹانگ والا بزرگ، ایک ٹانگ اور ایک لاٹھی، اس حالت میں بھی میدان جنگ میں جا کے جہاد کیا ہے۔ اور وہ صحابی تو آپ کو یاد ہوگا نابینا تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، نابینا تھے وہ، ابن مختون۔ اور ایک جب ان کا بازو کٹ گیا جس کے اوپر وہ انہوں نے جھنڈے کو تھاما ہوا تھا، تو انہوں نے دوسرے بازو سے اس جھنڈے کو سنبھالا، اور پھر وہ بازو بھی ان کا کٹا۔ اندھا، لنگڑا بچہ، وہ بچے یاد ہیں معاذ اور معوذ جو اماں لے کے آئی تھی؟ دونوں بچے بھی جھگڑے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، کہ نہیں ہم جائیں گے جہاد میں، جنگ بدر میں۔ اور اماں بھی لڑی سے مطلب لڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑی، لیکن اس نے اللہ کے رسول سے بحث مباحثہ تو کیا کہ نہیں ان کی عمریں چھوٹی نہیں ہیں، آپ یہ بہت سمجھدار ہیں، اور یہ ہے، اور میں ان کو تیاری کرا کے لائی ہوں، آپ انہیں دے کر تو جائیں، یہ شریک ہوں گے جہاد میں، مجھے جنت میں جانا ہے، یہ دونوں بچوں کے ساتھ مجھے جنت میں جانا ہے، اللہ کے رسول انہیں لے کر جائیے۔ معاذ اور معوذ وہ دو بچے تھے، وہ خاتون تھی جو لے کے آئی تھی اپنے دونوں بیٹوں کو، وہ خاتون تھی، جوان عورت، وہ لے کر آئی تھی اپنی اولاد کو۔ یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عوام پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہے، اور نہ مولانا پہ جہاد فرض ہے۔ فوج لڑے جا کر تو لڑتی فوج ہے، لڑتا کون ہے؟ ایک مجاہد اور ایک فوجی، اور کون لڑتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو لڑتے ہوئے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ سارا جو کھیل تماشا ہے، اس کو سوچ سمجھیے ان معاملات کو۔ میں جو بہت پہلے سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان مولاناؤں سے اور ان سیاست دانوں سے پیچھا چھڑائیے۔ اگر نہیں پیچھا چھڑائیں گے تو قرآن چھٹ جائے گا ہاتھ سے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، جیسے کہ دور ہو چکے، اور دور ہو جائیں گے اگر ان کے پیچھے چلے۔ ہم تم کو بتائیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، لگاؤ اپنا جان اور مال اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مولانا سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ تو سب سے کہا جا رہا ہے، کیا عورت، کیا مرد، کیا بچہ، کیا بڑا۔ اور وہ سورہ صف میں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ جوان، وہ لوگ جو سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، سب بستہ ہوتے ہیں، شیر و شکر ہو کے اس طرح ہو کے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ سورہ صف پڑھ کے دیکھیے، اس کی ابتدائی یہیں سے ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا مولوی، اور یہ کہاں سے آ گیا سیاست دان؟ ہماری زندگیوں کے، ہماری آخرت کے، ہماری جنت کا فیصلہ کرنے والا کیا قرآن سے بڑا ہے یہ؟ میں جب کہتا ہوں نا یہ رب ہے، رب ہمارے، آپ نے رب بنایا ہے ان کو، تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے یہ
یہ رب ہیں، رب یہ فیصلے کرتے ہیں، قرآن نہیں ہے۔ قرآن اللہ، اور اللہ کا قرآن، الرحمن علم القرآن، جنت کا راستہ قرآن، یہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ مولوی جو کہے یہ ہے قرآن، اس مولوی کا کہنا۔ دیکھ لیا آپ نے کیسے سو رہے تھے، جاگ گئے اور جاگ کر فتوے دینے شروع کر دیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن قرآن قرآن، یہ نہ مولوی نہ یہ سیاستدان، اگر یہ اسی طرح رہا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ لے آئے ہیں، ہمیں کتنا دور کر دیا انہوں نے ہمیں قرآن سے اور جنت سے، اور ابھی یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رکھے ہیں۔ اب یہ ابن مریم کے قافلے سے آپ کو، آپ کی اولادوں کو دور کر رہے ہیں، ان کے فتوے اور ان کے سارے بیانات، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم جائے گی پھر دجال کے کیمپ میں، پھر دجال لے کے جائے گا، اس کے ساتھ جائے گی پھر قوم، اٹھ کے کھڑی ہوگی، کیونکہ دو ہی جنگیں ہوں گی، یا دجال یا عیسیٰ، اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو فیصلہ ہو تو گیا کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ سمجھیں بات کو، سمجھیں، آپ کی جنت آپ سے چھینی جا رہی ہے، آپ کے بچوں کی جنت کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، اللہ کا پیار آپ کے بچوں سے چھینا جا رہا ہے، اور چھین لیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ اب آخری کوشش ہے کہ اماں جب ہم پہ جہاد فرضی نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے قافلے میں، اور یہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو معاملہ ہے یہ تو ہم پہ فرض ہی نہیں ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، مسجد کاٹ دیا انہوں نے مسجد اقصیٰ سے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن کو جانا ہے نا وہ جا چکے، وہ تو وہاں موجود ہیں جانے دینے کے لیے، مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک ایک لمحہ قربان کرنے کے لیے، ایک ایک خون کا قطرہ قربان کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے کن لوگوں کو اپنا بڑا بنایا ہے، سر کا تاج بنایا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے انہوں نے 75-76 سال میں، اور یہ ابھی تک کھیل رہے ہیں۔ اور آخری معاملہ ابن مریم، اللہ کا ولی جسے اللہ بھیج رہا ہے، جس کا قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، اور وہ ساری باتیں، اور دوسرے یہ دجال جو اللہ کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، اللہ کی بادشاہت پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ہمیں کس کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ مسجد اقصیٰ جو مرکز ہے اس پورے مارکے کا، یہ جو مارکا لڑا جائے گا مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد میں یہ سارا مارکا ہونے جا رہا ہے، اور تیاریاں دونوں طرف سے مکمل ہیں۔ ادھر اسرائیل مکمل تیار ہے، اور ادھر مجاہدین پوری طرح تیار ہیں۔ عوام کا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے، یہ تو عوام کے لیے فتوے جاری کر رہے ہیں، اور مولوی اپنے لیے کر رہے ہیں، تو مولوی ہے کہاں وہاں؟ مولوی تو ہے ہی نہیں وہاں پر، اور الحمدللہ کہ نہیں ہے، ورنہ جو افغانستان کا بیڑا غرق کیا اس مولوی نے وہ تو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مجاہدین بھی بیچارے پریشان ٹک ٹک دیدم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا، یہ کیا ہوا؟ قربانیاں ہم نے دی، خون ہم نے بہایا پوری دنیا کے مجاہدین نے، اور قبضہ ان کا ہو گیا، اور انہوں نے امریکہ اور بھارت اور سب کو بلا لیا اندر، جن سے لڑائی ہوئی تھی وہی مسیحا ہو گئے۔ وہاں نہیں ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مولوی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو، وہاں مجاہدین ہیں، مجاہدین ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ سوچئے کہ اگر مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اور ہمیں مسجد اقصیٰ سے محبت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سوچئے ہماری مغفرت ہو جائے گی کیا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جب گئے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ لے کر گیا ہے مسجد اقصیٰ، تو وہاں پہ سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی ہے، وہاں نماز پڑھائی ہے ان کو۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ کا صحن ہے جہاں پہ پیر پڑے ہیں ہمارے رسول کے، رسول انبیاء کے، رسولوں کے، جہاں انہوں نے سجدے کیے ہیں۔ یہ وہ صحن ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں سب نے یکجا ہو کے نبیوں کے سجدے موجود ہیں۔ آج ہم اس سے ہٹ جائیں، اس سے مسجد اقصیٰ کی اس معاملے سے ہٹ جائیں، اور یہودیوں کو دے دیں کہ وہاں پہ سب ختم کرو، توڑ پھوڑ کے برباد کر کے، اور اپنا ٹیمپل بنا لو۔ اس لیے اللہ کا واسطہ بات کو سمجھیے، وہ جو قرآن میں ہے سورہ حجرات کے اندر پہلے منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں لائے، یہ صرف انہوں نے اسلام جو ہے نا وہ قبول آئے، اور اسلام کا مطلب ہے کہ چور بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، زانی شرابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مومن نہیں ہوئے، ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ اگر ان کے دل میں ایمان اترے گا اے نبی تو ان کا تو رنگ ہی بدل جاتا۔
پھر تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، پھر تو چوری بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، حدود کی پابندی کرتے یہ ایمان والوں کی تو قول۔ اصل بات ایمان میں اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ وہ عملی طور پہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی سورہ ہجرات میں اسی جگہ پہ اگلی آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں بتائیں کون ہیں ایمان والے، ان کی حیثیت مقام کیا ہے، جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر شک میں بھی نہ پڑیں۔ ساری دنیا کھڑے ہو کے، سارے مولوی کھڑے ہو کر فتوے دیں، شک میں بھی نہ آئیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مفتی اعظم، تو یار وہ زیادہ جانتے ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو شک میں بھی نہ آئے، ان کے دل میں کبھی کوئی وسوسہ بھی نہ آنے پائے، کوئی شک بھی نہ آنا پائے، اتنے پکے قرآن پر، اور جو جہاد کریں اپنے جان مال سے، یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، باقی سب مسلم ہیں۔ سورہ حجرات ابھی کھولیے، چھوٹی سی سورت ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے مومن کا اسٹیٹس اور مسلم کا اسٹیٹس۔ اب آپ دیکھیے یہ فتوے کیا آ رہے ہیں اور کس کے لیے آ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے تماشا۔ ایک طرف دجال ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کا سارا لاؤ لشکر ہے، اور ابھی اس کو اور چاہیے علم مزید غلام بنانے کے لیے۔ اور ادھر عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا اور ان کا اور دجال کا مقابلہ ہے، حق اور باطل کا آخری مارکا جو لڑا جائے۔ اور جگہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے جگہ، جہاں پر یہ سارا مارکا ہوگا، یہ مسجد اقصیٰ پر ہوگا مارکا، ٹھیک ہے، اور مسجد اقصیٰ کی آزادی۔ اور پھر اسی طرح سے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے جیسے رسول اللہ نے پڑھائی تھی، اسی طریقے سے وقت کا امام جو ہے وہ نماز پڑھائے گا اور ہم نماز پڑھیں گے، پوری امت مسلمہ نماز پڑھے گی، جو وہاں جائیں گے اور جو اس کے لیے جانے دیں گے اور جو اپنا کردار ادا کریں گے، پھر ان کو موقع ملے گا وہاں مسجد اقصیٰ کی نمازوں کا، ایک آزادی میں، مکمل آزادی میں۔ اور دین جو ہے وہاں سے آگے پھر خلافت چلے گی اور پوری دنیا پہ خلافت قائم کی جائے گی، اور یہودیت کا حساب کتاب برابر کیا جائے گا، ختم کی جائے گی یہودیت۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ سوچئے، یہ تو آخری مارکا ہے حق اور باطل کا، تو کیا باطل کے ساتھ جانا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔